آج کی اس کلاس میں مطالعہ کریں گے بچوں ہماری درسی کتاب گلستان ادب کے حصہ نظم کے سبق نمبر 13 کا، اور اس سبق کا عنوان ہے ملک بے سحر و شام، یعنی ایسا ملک جہاں نہ تو سحر ہے اور نہ ہی شام ہے۔ یہ ایسا ملک کہیں ہوتا نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنی عادات و اعتبار کی وجہ سے اپنی ضروریاتوں میں اپنی آپ کو مصروف کر کے اپنے آپ کو ایسے ملک میں شامل کر لیا ہے کہ جہاں نہ تو ہمیں صبح کا پتہ ہے اور نہ ہی ہمیں شام کا پتہ ہے۔ یہ ایک نظم ہے اور عمیق حنفی نے اس نظم کو لکھا ہے۔ سبق کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں ہم عمیق حنفی کی زندگانی کے حوالے سے بات کریں گے اور طرز تحریر کے حوالے سے مختصر معلومات حاصل کریں گے۔ اس کے بعد دوسرے حصے میں ہم نظم کا مطالعہ کریں گے اور تیسرے حصے میں ہم نظم سے متعلق درسی کتاب میں دیے گئے سوالاتوں کے جوابات حاصل کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم سبق کا پہلا حصہ، جس کا عنوان ہے عمیق حنفی کا تعارف۔ یہ جو بچوں آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، یہ عمیق حنفی ہیں، اور عمیق حنفی اپنی تخلیقی جسارت کے لیے جانے جاتے ہیں۔ آپ اپنی ہمت اور حوصلہ مندی والی شاعری کے لیے جانے جاتے ہیں۔ اس طرح کے مدعے جو دوسرے شاعر اپنی شاعری کے اندر استعمال نہیں کرتے تھے، اس شاعری سے دور رہتے تھے، عمیق حنفی نے اس طرح کی شاعری میں اپنے ہاتھ آزمائے، نامانوس موضوعات کو اپنی شاعری کا اپنے ذریعہ بنایا، خیالات کا اظہار کا ذریعہ بنایا۔ شروعات میں آپ ترقی پسند تحریک سے وابستہ رہے، اور آپ کا جو پہلا مجموعہ ہے وہ بھی ترقی پسند شاعری کے دور کا ہی تھا، لیکن بعد میں آپ ترقی پسند شاعری سے دور ہو گئے، ترقی پسند تحریک سے آپ دور ہو گئے، اور آنے والے وقت کے اندر آپ نے جدیدیت کا ہاتھ تھاما اور جدید انداز کی آپ شاعری کرنے لگے۔ اب چونکہ آپ حوصلہ مندی کی شاعری کرتے تھے، جسارت آپ کی شاعری کے اندر پائی جاتی تھی، اور جدید شاعری بھی یہی چاہتی ہے، یہی طلب کرتی ہے کہ ہمت ہو اور حوصلہ ہو اور اس طرح کے موضوعات کو اٹھایا جائے جہاں دوسرے شاعر ان موضوعات سے پرہیز کریں۔ عمیق حنفی نے ان موضوعات کو بڑی خوبصورتی سے اٹھایا، نئے طرح کے موضوعات کو اٹھایا اور ان موضوعات کو اپنے سخن کا ذریعہ بنایا۔ عمیق حنفی اپنی جسارت کے لیے، تخلیقی جسارت کے لیے جانے جاتے ہیں۔ یہاں عمیق حنفی کا مختصر تعارف آپ کے لیے دیا گیا ہے۔ اس تعارف کو آپ کو حاصل کرنا ہے، سمجھنا ہے زندگانی کے بارے میں۔ اہم نکات کو آپ اپنی کاپی میں نوٹ کریں اور اپنے استاد کو دکھائیں۔ شروع کرتے ہیں ہم سبق کا پہلا حصہ۔ دیکھیے عمیق حنفی، عمیق ان کا تخلص ہے، عبدالعزیز حنفی ان کا نام تھا، اور عمیق تخلص اختیار کیا تھا انہوں نے، تو عمیق حنفی کے نام سے یہ جانے گئے تھے۔ 1928 میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی، اور 1928 میں ولادت، اور 1988 میں آپ کا انتقال ہوا تھا۔ پیدا کہاں ہوئے تھے آپ؟ عمیق حنفی مہو چھاونی ضلع اندور مدھیہ پردیش میں آپ پیدا ہوئے، اور ان کا پورا نام عبدالعزیز حنفی تھا۔ عمیق حنفی کی ابتدائی تعلیم مہو میں ہی ہوئی، مہو میں پیدا ہوئے اور شروعاتی تعلیم آپ نے وہیں حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے انہوں نے اندور کی راہ لی۔ شروعاتی تعلیم آپ کی مہو میں، اور آگے کے درجوں کی تعلیم کے لیے آپ اندور چلے گئے، اور اندور میں ہی آپ کی آگے کی تعلیم مکمل ہوئی۔ سیاست اور تاریخ میں ایم اے کیا، فلسفے سے انہیں خاص دلچسپی تھی۔ سیاست میں آپ نے ایم اے کیا تھا تو سیاست سے بھی آپ جڑے رہے اور تاریخ سے آپ جڑے رہے۔ تو یہ جو موضوعات ہیں، سیاست، تاریخ اور فلسفہ، اس نے آپ کو زندگی جینے کا نظریہ سکھایا، اور آپ نے تا زندگی اسی نظریے کے اوپر چلتے رہے، اور اسی نظریے کے مطابق آپ نے اپنی شاعری بھی کی۔ ان کے فکر و فن پر ان علوم کا اثر آخر تک قائم رہا۔ کون سے علوم؟ جو آپ نے اپنی طالب علمی کے دور میں حاصل کیے۔ سیاست کا علم حاصل کیا تھا آپ نے، تاریخ کا علم حاصل کیا تھا، اور فلسفے میں آپ کو دلچسپی تھی، فلسفے کا علم بھی حاصل کیا تھا۔ تو آپ کی تمام زندگی کے اوپر ان علوم کا اثر باقی رہا، یعنی آپ نے جو پڑھا تھا اس کو اپنی زندگی میں آپ نے اسی بک کے مطابق زندگی آپ نے گزاری۔ طویل مدت تک آل انڈیا ریڈیو میں آپ نے ملازمت کی۔ اسٹیشن ڈائریکٹر کی حیثیت سے 1987 میں سبکدوش ہوئے، اور ان کا انتقال دہلی میں ہوا۔ یہ ہے بچوں عمیق حنفی کے حوالے سے مختصر معلومات، زندگانی کے حوالے سے معلومات ہے۔ اب تخلیقی حیثیت کیا تھی ان کی، کس طرح کی ان کی تخلیقات تھی، کس طرح کی ان کی کتابیں تھیں، وہ آپ دیکھیے کہ عمیق حنفی موسیقی کے بھی بڑے دلدادہ تھے۔ موسیقی آپ کو بہت زیادہ پسند تھی، اور آپ نے موسیقی کے اندر بھی اپنے ہاتھ آزمائے تھے۔ انہوں نے باقاعدگی سے موسیقی کا علم حاصل کیا تھا۔ موسیقی کے فن کے باریکیوں سے آپ وابستہ تھے۔ اس باریکیوں پر انہوں نے بعض بہت عمدہ مضامین بھی لکھے، یعنی اتنا آپ موسیقی کو پسند کرتے تھے کہ باقاعدہ موسیقی کا آپ نے علم حاصل کیا،
اور علم حاصل کرنے کے بعد موسیقی کی باریکیوں کے پر آپ نے کئی مضمون لکھے۔ اردو کے علاوہ انگریزی اور دیگر ہندوستانی زبانوں کے ادب پر بھی ان کی گہری نظر تھی۔ شعلے کی شناخت اور شعر چیزیں دیگر است ان کے تنقیدی کتابیں ہیں، اور یہ جو آپ کی تنقیدی کتاب ہے شعر چیزیں دیگر است، اس کتاب میں بچوں آپ نے مغربی اور مشرقی ادب کا مطالعہ کیا، اور مشرق میں بھی سنسکرت کے جو اشعار ہیں، سنسکرت کے اندر جو دوہے وغیرہ موجود ہیں اس کی آپ نے حقائق بیان کی ہے، اس کے اوپر آپ نے تنقید لکھی ہے۔ تو مشرقی اور مغربی ادب کا معائنہ اگر کرنا ہو تو آپ شعر چیزیں دیگر است کے اندر اس چیز کا معائنہ کر سکتے ہیں۔ بہت مشہور ہے، بہت مقبول ہے، یہ تنقیدی کتاب ہے۔ یعنی یہاں بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ شاعری صلاحیت بھی آپ کی اتنی ہے اور نثری صلاحیت میں بھی آپ کسی معنوں میں پیچھے نہیں ہیں، یعنی اشعار میں بھی، شاعری میں بھی اور نثر کے اندر بھی دونوں کے اوپر آپ یکجا قدرت رکھتے تھے اور عمدہ قسم کے آپ لکھتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ موسیقی کے اوپر آپ مضمون لکھ رہے ہیں اور شاعری کے اوپر آپ تنقید لکھ رہے ہیں، تنقید کی کتابیں بھی آپ کی شائع ہوئی ہیں۔ آگے آتے ہیں، عمیق انفی نے اپنا ادبی سفر ترقی پسند تحریک کے عروج کے دور سے شروع کیا تھا۔ آپ 1928 میں پیدا ہوئے تھے اور جب آپ نے شاعری شروع کی تو اس وقت ترقی پسند تحریک ہندوستان میں رائج تھی، ہندوستان میں ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہو کر شاعری کی جا رہی تھی۔ تقریباً زیادہ تر شاعر جو اس وقت تھے وہ ترقی پسند تحریک کے زیر شاعری کر رہے تھے۔ 1935 میں شروع ہو گئی تھی اور 1936 میں ہندوستان میں اس کا آغاز ہو گیا تھا۔ شروعات میں آپ نے بھی اس کے زیر اثر شاعری کی۔ آپ کا جو پہلا مجموعہ ہے وہ ترقی پسند تحریک کے اثر کے دور میں، اسی دور میں آپ کا شائع ہوا، اور اس کے بعد آپ ترقی پسند تحریک سے علیحدہ ہو گئے اور آپ جدیدیت کے حامی ہو گئے۔ آپ نے جدید طرز کی، جدید انداز کی شاعری لکھی، کیونکہ ترقی پسند تحریک میں بچوں شروعات ہوئی تھی یہ مظلوموں کے مدعے اٹھانے کے لیے، غریبوں کے مدعے اٹھانے کے لیے، انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے ترقی پسند تحریک شروع ہوئی تھی، لیکن بعد میں کئی طرح کے دغا فریب وغیرہ اس کے اندر شامل کر لیے گئے تھے۔ کئی طرح کی جھوٹی چیزیں اور کئی طرح کی جھوٹی شان کی طرح کی چیزیں ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہو گئی تھی، جڑ گئی تھی۔ اس وجہ سے جو بڑے ادیب تھے، مفکر تھے، انہوں نے اپنے آپ کو ترقی پسند تحریک سے علیحدہ کر لیا۔ ترقی پسند تحریک سے وہ لوگ علیحدہ ہو گئے اور جدیدیت کی طرف آ گئے۔ اب جدیدیت بھی ترقی پسند تحریک کی طرح ہی ہے، لیکن جدیدیت میں ان مسائل کا استعمال کیا جانے لگا جس سے انسان کو فائدہ ہو۔ یہاں پر غزل سے گریز نہیں کیا جاتا تھا، وہاں پر غزل کو ترک کر دیا گیا ترقی پسند تحریک میں، اور جدیدیت میں غزل بھی کہیں گئی، جدید غزلوں میں، جدید طرز کی جو شاعری ہوئی اس میں، اور ایسے موضوعات کا شاعری میں استعمال کیا گیا جو انسان کو فائدہ پہنچانے والے ہوں، ذہنی کشمکش کو ظاہر کرنے والے ہوں، انسان کے ایسے مدعے جس کی طرف کسی کا دھیان نہیں گیا، کسی کی توجہ نہیں جاتی ہے، ان مدعوں کو بھی اس شاعری کے ذریعے، جدید شاعری کے ذریعے اٹھایا گیا۔ تو شروعات کے اندر جدید ترقی پسند تحریک سے آپ وابستہ رہے، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ ترقی پسند تحریک ایک چھوٹے حد کے اندر محدود ہو کے رہ گئی ہے، ایک چھوٹے سے جگہ کے اوپر چھوٹی سی طرح کی طرز کی شاعری ہو رہی ہے، اس کی حد بن گئی ہے، اب اس حد کو عبور نہیں کر پا رہی ہے، آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے، تو آپ نے جدیدیت سے، ترقی پسند تحریک سے کنارہ کیا اور آپ جدیدیت سے وابستہ ہو گئے۔ پھر آپ نے جدت پسند کی شاعری کی، جدید شاعری کی۔ تو عمیق انفی نے اپنا ادبی ترقی سفر ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہو کر کرا، اس کے عروج کے دور میں شروع ہوا۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام سنگ پیراہن اسی دور سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ کا پہلا مجموعہ کلام ہے، یہ آپ کو نام لکھ لینا ہے، پہلا مجموعہ آپ کا سنگ پیراہن، اور یہ ترقی پسند دور کے اندر اس کی اشاعت ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ جدیدیت کے زیر اثر آ گئے، یعنی شروعات آپ کی ترقی پسند تحریک کے ساتھ ہوئی اور ترقی پسند تحریک سے آپ بڑھ کر آگے جدیدیت کی طرف آ گئے، جدیدیت کے زیر اثر آپ نے شاعری شروع کی۔ آپ نے کئی شعری تجربے بھی کیے، متعدد طویل نظمیں بھی لکھی جنہیں غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی۔ ان میں سندباد، شہزاد، سیارگاں، شب گشت، صوت الناقص اور سلسلۃ الجرس ان کی خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ نظمیں، یہ طویل نظمیں ہیں آپ کی جو بہت مشہور ہوئی ہیں۔ اس میں جو آپ نظر آ رہا ہے یہاں پر سلسلۃ الجرس، یہ ایک نعتیہ نظم ہے، طویل نظم ہے۔ اس کا ایک حصہ ہم سوال و جواب والے حصے کے اندر بھی مطالعہ کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ کے لیے سلسلۃ الجرس کو شامل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، عملی کام کے تحت دیا گیا ہے، تو وہاں ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ آپ کو نام یاد رکھنا ہے، طویل نظم ہے،
सिलसिलातुल जरस इस नज्म का नाम है और अमीर हनफी की लिखी हुई ये नज्म है। आईने का कोर्स उनके रेडियाई ड्रामे का मजमूआ है। आपने ड्रामे भी लिखे हैं, रेडियो के ऊपर जो स्टेज किए जाते थे वो ड्रामे आपने लिखे, और आईने का कोर्स के नाम से उन ड्रामों के मजमूए की अशात भी हुई है। यहाँ पर बच्चों अमीर हनफी के हवाले से दी गई मालूमात, मुख्तसर मालूमात जो थी हमारी मुकम्मल हो गई है। इसके बाद हम नज्म का मुताला करेंगे, नज्म मुल्क बेसहरो शाम का मुताला करेंगे। अमीर हनफी नए तरह के मौज़ूआत का इस्तेमाल करते हैं, जदीदियत से मुतासिर शायर है। आपने नज्म मुल्क बेसहरो शाम में आपने इंसान के फितरत के नज़ारों से दूर होने की अलमिये को बयान किया है। आपने बयान किया है कि हम अपनी मसरूफियात में अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इस कदर खो गए हैं, इस कदर डूब गए हैं कि हमें यह भी मालूम नहीं होता कि कब सुबह होती है, कब सूरज निकलता है और कब सूरज गुरूब होता है, कब शाम हो जाती है। हमने अपने आप को दुनिया के इन बेहतरीन नज़ारों से दूर कर लिया गया है। हमने बारिश की खूबसूरती से अपने आप को दूर कर लिया है। हमने सुबह की ताजगी से हमने अपने आप को दूर कर लिया गया है। हमने शाम की और रात की दिलकशी से अपने आप को दूर कर लिया गया है। शायर कहते हैं कि हमारी सुबह बिस्तर में होती है और हमारी शाम दफ्तर में होती है। ये अलमिया है बच्चों, ये गम की बात है, अफसोस की बात है कि हमने अपने आप को इस तरह का कर लिया है। हालांकि हम अपनी ज़रूरियात को पूरी कर रहे हैं, लेकिन हमने अपनी ज़रूरियात इतनी बढ़ा ली हैं, अपनी ख्वाहिशात इतनी बढ़ा ली हैं कि हम वक्त के ऊपर कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ उन ज़रूरियात को, उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ही, कामों के लिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आपने बहुत खूबसूरती से इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है कि असल खुशी कुदरत के पास है, कुदरत के नज़ारों के अंदर है। पैसे में, धन दौलत में कोई खुशी नहीं है। कुछ वक्त के लिए आप आराम पा लेंगे, लेकिन जो रूहानी खुशी है वो आपको कुदरत के बीच ही मिलेगी, कुदरत के नज़ारों के बीच ही मिलेगी। इस नज़्म में आपने 3 बंद पेश किए हैं। पहले बंद में आपने सुबह का नज़ारा पेश किया है, दूसरे बंद में आपने शाम का नज़ारा, गुरूब आफ्ताब का नज़ारा पेश किया है, और तीसरे बंद में आपने मायूसी जाहिर की है। आपने बताया है कि अब ना तो सुबह के नज़ारे हम देख पाते हैं और ना ही हम शाम की दिलकशी को अपनी नज़र में भर पाते हैं। हमने अपनी ज़िंदगी को इस तरह कर लिया है कि अब हम कुदरत से और फितरत के नज़ारों से दूर हो गए हैं। तो अगले हिस्से में हम इस नज़्म का मुताला करेंगे। अगले हिस्से तक आपको इंतज़ार करना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।